اور واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک دفعہ داتا دربار بیٹھا ہوا تھا, ایک بندہ دعا کر رہا تھا, یا اللہ جو 25 سال پہلے میں نے دعا مانگی تھی وہ واپس لے لے. یہی وہ ریپیٹ کر رہا تھا. تو میں نے اسے بعد میں پوچھا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا میری بیٹیاں ہی تھیں, ساری اچھی نکلی ہیں, لیکن میری تسلی نہیں ہوتی تھی. 25 سال پہلے میں نے ایک بیٹا مانگا رو رو کے, کتنی منتوں سے مرادوں سے, اور وہ چرس اور ہیروئن کے نشے میں پڑ گیا, تو گھر کا سارا سامان اس نے بیچ دیا. تو بڑا بہتر کیا تھا اللہ نے جو مجھے بیٹا نہیں دیا ہوا تھا, تو یا اللہ وہ دعا واپس لے لے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ نے اپنے معاملات کو ذرا دیکھ کے بھی چلنا ہوتا ہے, لیکن دعا ضرور مانگیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیسیمسٹک نہ ہو, آپٹیمسٹک. نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ کبھی یوں بھی دعا نہیں کرنی کہ اگر یا اللہ تو چاہے, اگر مگر نہیں, پورے پیشن سے مانگے, صحیح دعا مانگے. یہ جو قرآن میں ہے نا کہ جس چیز سے تم کراہت محسوس کر رہے ہوتے ہو عین ممکن ہے اس میں تمہارے لیے خیر چھپی بھی ہو. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. بعض اوقات انسان کسی چیز میں کراہت محسوس کر رہا ہے, اس میں خیر چھپی بھی ہے, اور جس چیز کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اس میں اس کے لیے شر چھپا ہوا ہے. اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی مثال پیاری دی تھی کہ آپ کا امریکہ میں کوئی بزنس ہو اور آپ نے فلائٹ سے پہنچنا ہو, میٹنگ ہو آپ کی, اور وہ میٹنگ آپ اٹینڈ کریں تو آپ کو کروڑوں کا بزنس ملنے والا ہے, اور اگر رہ جائے تو آپ کا اتنا نقصان ہو جائے گا سارے بزنس مین کے لیے. آپ جیسے ہی ٹریفک کے لیٹ ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ پہنچے اور آپ کو پتا چلے کہ وہ جہاز اڑ گیا ہے جس میں آپ نے جانا تھا, تو آپ کہیں گے میری زندگی کی سب سے بری خبر تھی جو میں نے سنی. اور اسی گاڑی میں واپس آتے ہوئے آپ کو خبر ملے کہ وہ جہاز کریش کر گیا, تو آپ کہیں گے وہ میری زندگی کی سب سے بہترین خبر تھی جو میں نے اس وقت سنی تھی, شکر ہے میں نہیں بیٹھا اس میں. ایک ہی خبر تھوڑی دیر پہلے زندگی کی بدترین خبر تھی, اور اگلے لمحے وہ سب سے اچھی. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کے ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے. نبی الاسلام ان کی عادت کرنے گئے. آپ نے کہا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے, یہ جو تیری حالت